السلام علیکم دوستو، ہم آج آپ کو ایک ایسی تنظیم کے بارے میں بتاتے ہیں جو ایک چائے کے ہوٹل سے شروع ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ شام کے مسلمانوں کی مدد کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی ریسکیو ٹیم بن گئی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے جیمز لی میزوریر، جو ایک برطانوی سیکورٹی اسپیشلسٹ تھا۔ یہ برطانیہ کی طرف سے بوسنیا، کوسوو، عراق اور فلسطین میں اپنی خدمات سر انجام دے چکا ہے۔ یہ چاروں ممالک جنگ زدہ ہیں۔ جیمز کو ان ملکوں میں کام کرنے کے دوران محسوس ہوا کہ جنگ ایک ایسا مرض ہے، جب تک عوام بھی ڈاکٹروں اور نرسوں کی طرح جنگ کے خلاف کام نہ کریں یہ مرض ختم نہیں ہو سکتا۔ جیمز 2013 کے شروع میں استنبول میں تھا۔ شام میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ دمشق، حلب اور مختلف علاقوں میں بمباری جاری تھی۔ ملک ملبے کا ڈھیر بنتا جا رہا تھا۔ لاکھوں شامی دربدر ہو چکے تھے۔ یہ روز لوٹ پٹ کر ترکی پہنچتے تھے۔ ترک عوام شامی خاندانوں کی دربدری پر خون کے آنسو بہا رہے تھے۔ یہ لوگ اپنے شامی بھائیوں بہنوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا بس نہیں چلتا تھا۔ جیمز ان حالات میں شامیوں اور ترکوں دونوں کے لیے روشنی کی کرن ثابت ہوا۔ جیمز استنبول کے کسی چائے خانے میں بیٹھا تھا۔ چائے خانے میں ترک نوجوان شام کی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ جنگ زدہ شامی علاقوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ مدد کیسے کریں انہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بار بار ایک دوسرے سے پوچھتے اور مایوسی کے عالم میں سر دائیں بائیں ہلاتے تھے۔ جیمز ذرا سے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ وہ ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ نوجوانوں کے جذبے سے متاثر ہوا، اپنی جگہ سے اٹھا، نوجوانوں سے معذرت کی اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جیمز نے نوجوانوں سے پوچھا، آپ لوگ باتوں کی بجائے عملی قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ نوجوانوں نے پوچھا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیمز نے جواب دیا، آپ لوگ بمباری کے شکار لوگوں کی مدد کے لیے ریسکیو ٹیم بنا سکتے ہیں۔ آپ شام جائیں، ملبہ ہٹائیں، دبے لوگوں کو نکالیں اور ان کی برہم پٹی کریں اور انہیں خوراک، ادویات اور پناہ دیں۔ یہ کام یہاں بیٹھ کر افسوس کرنے سے 1000 درجہ بہتر ہوگا۔ نوجوانوں کو آئیڈیا پسند آ گیا۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے دنیا کی حیران کن ریسکیو ٹیم بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک ایسی ٹیم جو ترک نوجوانوں پر مشتمل ہوئی اور آگے چل کر دنیا میں ریسکیو کا تصور بدل دینے والی تنظیم بن گئی۔ نوجوانوں نے چائے خانے میں ایک نئی تنظیم کی بنیاد رکھ دی۔ یہ تنظیم صرف 6 لوگوں پر مشتمل تھی، اور وہ لوگ جو ٹیم کا نام اور کام طے کر رہے تھے اس وقت چائے خانے کے سامنے ایک موٹر سائیکل سوار گزرا۔ موٹر سائیکل سوار نے سفید رنگ کا ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ نوجوانوں میں شامل ایک نوجوان نے موٹر سائیکل سوار کی طرف دیکھا اور اونچی آواز میں بولا، دوستو، ہماری تنظیم کا نام وائٹ ہیلمٹ ہوگا۔ ہم لوگ سفید ہیلمٹ پہن کر کام کریں گے اور سفید ہیلمٹ ہماری پہچان ہوگا، ہماری نشانی ہوگا۔ یہ آئیڈیا تمام نوجوانوں نے پسند کیا اور استنبول کے اس چائے خانے سے عجیب و غریب تنظیم کی بنیاد رکھ دی گئی، جو چند ماہ بعد سفید ہیلمٹ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔ جیمز تنظیم کا بانی رکن بن گیا۔ ترک نوجوانوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا، اشتہار دیا اور اشتہار فیس بک، ٹویٹر پر شیئر کر دیا۔ ترکی کے 3000 جوانوں ایک ماہ میں وائٹ ہیلمٹ میں شامل ہو گئے۔ ترکی میں ہزاروں دردمند صاحب ثروت موجود ہیں۔ یہ لوگ ہمہ وقت مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ صاحبان ثروت آگے بڑھے، وائٹ ہیلمٹ کی مالی معاونت شروع کر دی۔ ترکی میں AKUT کے نام سے سرچ اور ریسکیو کا ایک بڑا غیر سرکاری ادارہ کام کرتا ہے۔ یہ ادارہ ریسکیو ورکرز کی ٹریننگ اور مالی مدد دیتا ہے۔ یہ ادارہ ایکٹیو ہوا تو نوجوانوں نے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ بندی کی اور ان کی ٹریننگ شروع کر دی۔ جیمز تنظیم کا باقاعدہ حصہ تھا۔ ایکوٹ نے جیمز کا وائٹ ہیلمٹ کا استاد بنا دیا۔ جیمز نے ورکرز کی ٹریننگ شروع کر دی۔ یہ لوگ ٹریننگ کے بعد شام جاتے، ملبے میں دبے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتے۔ سفید ہیلمٹ ان لوگوں کی خاص نشانی ہے۔ یہ سفید ہیلمٹ پہن کر عمارتوں میں داخل ہوتے ہیں، عمارتوں میں پھنسے لوگوں کو، خواتین، بچوں اور بوڑھوں کو نکالتے، ان کی مرہم پٹی کرتے، انہیں ادویات، خوراک دیتے اور پھر انہیں کیمپوں میں شفٹ کر دیتے۔ بزنس مین، مخیر حضرات اور حکومت ان لوگوں کو راشن، ادویات، خیمے، کمبل اور کپڑے فراہم کر دیتی۔ یہ تنظیم چند ماہ میں دنیا کی نظروں میں آ گئی۔ گارجین پہلا اخبار تھا جس نے وائٹ ہیلمٹ کی حمایت میں جامع مضمون لکھا، جبکہ ٹائم میگزین نے 17 اکتوبر 2016 کے شمارے میں ان لوگوں پر کور سٹوری کی۔ میگزین نے اپنی تاریخ میں پہلی بار سر ورق پر قرآن مجید کی آیات شائع کی۔ یہ سورۃ المائدہ کی 32ویں آیت تھی، جس کا مفہوم ہے
اور جس نے ایک زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ٹائم میگزین کی سٹوری کے بعد یہ تنظیم دنیا بھر کے میڈیا کا موضوع بن گئی۔ ترکی میں اس وقت وائٹ ہیلمٹ کے 100 سینٹرز ہیں، ہزاروں نوجوان تنظیم میں شامل ہیں۔ یہ نوجوان معاوضے اور صلے کے بغیر کام کرتے ہیں۔ یہ بم دھماکوں، میزائلوں کے حملوں کے فوراً بعد موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ملبہ ہٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اب تک 62,000 لوگوں کی زندگی بچا چکے ہیں۔ انسانیت کی خدمت کے دوران ان وائٹ ہیلمٹ کے 145 ورکرز شہید ہوئے اور تقریباً 400 سے زائد شدید زخمی ہوئے، لیکن یہ سینہ سپر رہے، یہ پیچھے نہ ہٹے۔ شام کے ہزاروں نوجوان بھی اب اس تنظیم میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ بھی ترک نوجوانوں کے ساتھ مل کر اپنے بھائی بہنوں کی مدد کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کی ویلفیئر کی تنظیمیں بھی ان سے معاونت کر رہی ہیں۔ یہ خدمت، یہ جذبہ فلم سازوں کی نظر میں آ گیا۔ فلم ساز جوانا نینا سیگار نے 2016 میں وائٹ ہیلمٹ کے نام سے ایک ڈاکومنٹری فلم بنانے کا فیصلہ کیا۔ آرلینڈ ووہن آئن سیڈل کو ڈائریکشن کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ فلم بنی، ریلیز ہوئی اور اس نے تہلکہ مچا دیا۔ 26 فروری 2017 کو ہالی ووڈ میں 89 اکیڈمی ایوارڈ کی تقریب تھی۔ وائٹ ہیلمٹ اس تقریب میں بیسٹ ڈاکومنٹری کا ایوارڈ حاصل کر لیا۔ ہم اگر وائٹ ہیلمٹ کی گروتھ دیکھیں تو ہمیں حیران رہ جائیں گے کہ یہ مارچ 2013 میں استنبول میں شروع ہوئی۔ یہ تنظیم 6 نوجوانوں نے بنائی۔ آئیڈیا برطانوی شہری جیمز لی میسورر کا تھا۔ تنظیم میں 2013 کے وسط میں ہزاروں ترک نوجوان شامل ہو گئے۔ یہ نوجوان شام کے جنگ زدہ عوام کی مدد کے لیے جان دینے تک تیار تھے۔ جیمز نے ستمبر اکتوبر میں نوجوانوں کی ٹریننگ شروع کی لیا۔ ہم اگر وائٹ ہیلمٹ کی گروتھ دیکھیں تو ہمیں حیران رہ جائیں گے کہ یہ مارچ 2013 میں استنبول میں شروع ہوئی۔ یہ تنظیم 6 نوجوانوں نے بنائی۔ آئیڈیا برطانوی شہری جیمز لی میسورر کا تھا۔ تنظیم میں 2013 کے وسط میں ہزاروں ترک نوجوان شامل ہو گئے۔ یہ نوجوان شام کے جنگ زدہ عوام کی مدد کے لیے جان دینے تک تیار تھے۔ جیمز نے ستمبر اکتوبر میں نوجوانوں کی ٹریننگ شروع کی۔ ترکی کے بزنس مینوں نے مالی امداد دی۔ یہ لوگ وائٹ ہیلمٹ پہن کر شام پہنچے۔ یہ 2013 کے آخر تک سینکڑوں لوگوں کی جان بچا چکے تھے۔ شام کے نوجوان ترک نوجوانوں کے جذبے سے متاثر ہوئے اور یوں 2014 کے شروع میں شام کے ہزاروں نوجوان بھی تنظیم میں شامل ہو گئے۔ یہ تنظیم 2015 میں پوری دنیا میں مقبول ہو گئی۔ دنیا کے بڑے بڑے اخبارات، ٹیلی ویژن چینل اس کے بارے میں رپورٹ دینے لگے۔ 2016 میں ان لوگوں پر فلم بنی اور اس فلم نے 2017 کے شروع میں آسکر ایوارڈ حاصل کر لیا۔ دنیا کے 10 ملک اب تک اس کے ڈونر بن چکے ہیں اور دنیا بھر کے بے شمار تجارتی ادارے، شخصیات، کمپنیاں بھی دل کھول کر اس تنظیم کی مدد کر رہی ہیں۔ یہ تمام حقائق کیا ثابت کرتے ہیں؟ یہ ثابت